مولانا بحر العلوم نے ہمیں ان اشعار میں بڑے بڑے راز سمجھا دیے ہیں۔ پہلا سبق مولانا ہمیں شروع میں ہی دے دیتے ہیں جب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گانے والے کو مقام گریہ سے مقام استغراق کی طرف پھیر دیا۔ ہم عوام الناس یہ نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں، لیکن صوفیاء بھی یہ تصرف اپنی شرع صدر کے نور سے ہی کرتے ہیں، اور وہ تصرف بھی ذات کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ دوسرا ایک بہت بڑا سبق جو ہمیں حضرت نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ ماضی اور حال کو سوچتے رہنا، اس پر پریشان رہنا، یہ اللہ تعالیٰ سے حجاب بڑھاتے ہیں، اور اہل طریقت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ استغراق اور محویت کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت 135 ہے، وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَّرُوا اللَّهَ۔ کیا ترجمہ ہے؟ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو وہ کیا کریں؟ اللہ کو یاد کریں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس پر صرف رونا دھونا فائدہ مند نہیں، بلکہ اس کے فوراً بعد ذکر اذکار کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اور بقول مولانا ذکر اذکار سے بھی اگر آگے بڑھ کے بات محویت تک پہنچ جائے تو یہ خاص بات۔ تیسری ایک خاص بات مولانا نے بتائی کہ حضرت عمر چونکہ آئینہ اسرار تھے، اس لیے ان کی وجہ سے اس بوڑھے کی جان میں جان بیدار پیدا ہوگی۔ اس سے مراد شرع صدر کا نور ہے جو حضرت عمر کی توجہ مبارک سے بوڑھے کے سینے میں بھی پیدا ہو گیا۔ انبیاء اولیاء کی تبلیغ کا طریقہ یہی ہے۔ حضرت علامہ نے جان بیدار کی طرف بڑا ہی خوب اشارہ فرمایا ہے، وہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ زادن طفل از شکست شکمست، فرماتے ہیں کہ شکست شکم سے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ زادن مرد از شکست عالم است، فرماتے ہیں کہ مرد عالم کی شکست سے پیدا ہوتے ہیں۔ مزید کیا فرماتے ہیں؟ ہر دو زادن را دلیل آمد ازاں، اقبال فرماتے ہیں کہ دونوں پیدائشوں کی دلیل اذان ہے۔ آں بلب گوئن و این از این جاں، فرماتے ہیں بچے کی پیدائش پہ لبوں سے اذان دی جاتی ہے، اور مرد جب شکست عالم سے دوبارہ پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے سینے میں شرع صدر کا نور پیدا ہو جاتا ہے تو فرماتے ہیں این جاں اذان دیتی ہے۔ کیسے بھئی؟ بہت ہی اعلیٰ کلام ہے۔ فرماتے ہیں جان بیدارے چون زائد در بدن، فرماتے ہیں جب کسی بدن میں جان بیدار پیدا ہوتی ہے، لرزہ افتد دریں دیر کہن، تو فرماتے ہیں جسم کی اس پرانی دیر میں لرزے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب دل ذاکر ہو جاتا ہے، نور آ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں جسم کو جھٹکے لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہی پہچان ہے۔ چوتھا سبق یا راز جو مولانا نے ہمیں بتایا ہے وہ حیرت کے بارے میں ہے۔ حضرت باجزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز فرما گئے ہیں کہ سالہا بدریں درگاہ مجاور بودم بعاقبت جز حیبت و حیرت نصیب من نیامد۔ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی سال ہا سال میں اللہ کی درگاہ پہ مجاور کی طرح بیٹھا رہا، اور آخر سوائے حیبت اور حیرت کے فرماتے ہیں مجھے کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ یہ حیبت و حیرت یہی تو اسی کو تو مولانا نے وصل فرمایا ہے۔ تو مباش اصلا کمالی است تو بس، کیا فرمایا تھا کہ تو نہ رہے، اصل کمال تو یہی ہے، تو از تو گم شو وصالی است تو بس، تو اپنے آپ سے گم ہو جانا یہی تو وصل ہے۔ اور یہ حضرت باجزید فرما رہے ہیں کہ بس مجھے یہی نصیب ہوا ہے، اور کیا نصیب ہونا تھا جی اس سے آگے۔ خاص سوال تھا کہ حیرت کیا ہے؟ مولانا نے ہم جیسے لوگوں کا اشکال دور فرمایا اور بڑا ہی واضح فرما دیا کہ حیرت غرقہ در جمال ذوالجلال ہے، یعنی اللہ کے جمال میں غرق ہو جانے کو حیرت کہتے ہیں۔ پانچواں سبق جو مولانا بحر العلوم نے دیا وہ یہ ہے کہ یہ جو غرقہ در جمال ذوالجلال ہیں، یہ جو واصلین بارگاہ لم یزل ہیں، ان کو اس دریائے احدیت کے علاوہ اور کوئی جانتا بھی کوئی نہیں ہے، چھپے رہتے ہیں۔ چھٹا سبق اور راز جو مولانا نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ عقل جزوی اس کل کے بارے میں بات ہی نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضے پہ تقاضا نہ ہو رہا ہو، ذات کی طرف سے یہ الہام نہ آئے کہ اس کا اظہار کر دو۔ مولانا نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے بار بار یہ الہام آتا ہے کہ یہ کہہ دو، تو فرماتے ہیں تب میں کچھ کہتا ہوں، ورنہ میں اس الہام کو ظاہر نہیں کرتا۔ بے شمار صوفیاء نے لکھا ہے کہ الہام اللہ کی طرف سے امانت ہوتی ہے، اگر اس کو ظاہر کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ یہ امانت دینا بند کر دیتے ہیں۔ لیکن بقول مولانا رومی یہ بات بھی سمجھ آئی کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ہی خواص کو یہ الہام بھی آتا ہے کہ یہ بات ظاہر کر دو۔ کمال ہے
کہ جو واصل ہیں وہ تو بات ہی نہیں کرتے اور جو واصل نہیں ہیں وہ چپ نہیں کرتے۔ اس پہ کسی پنجابی شاعر کا ایک چھوٹا سا کلام ہے، وہ میں آپ کی نظر کر کے اجازت چاہوں گا کہ جڑے جاندے نہیں او کرن گلاں، جڑے جاندے نہیں او کرن گلاں، جڑے جان گئے او بول دے نہیں، جڑے راز حقیقت جان گئے نے او راز حقیقت کھول دے نہیں۔